دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اس قدر کیا گیا تھا کہ حضرت یعقوب اور ان کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر میں آئے، مگر اس کے صدیوں بعد پھر ایک بار قرآن کریم بنی اسرائیل کے واقعے تفصیل کے ساتھ سناتا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہی بس گئے تھے۔ تورات سے اور تفصیل معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے اپنے باپ اور خاندان کے لیے ارض جاشان طلب کی، جو فرعون نے خوشی خوشی ان کے سپرد کر دی۔ بہرحال ان تفصیلوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیانی صدیوں سے مصر میں آباد رہے۔ ان کی تعداد لگ بھگ 6 لاکھ ہو گئی تھی۔ دوستو نیشنل جیوگرافی جنوری 1078 عیسوی کے مطابق یہ 600 خاندان یعنی 15,000 لوگ سے کچھ کم ہی ہو سکتے ہیں۔ دوستو شروع ہی میں یہ صاف کر دینا ضروری ہے کہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، کسی خاص حکمران یا بادشاہ کا نام نہیں۔ تاریخی اعتبار سے 3000 سال قبل پہلے سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے زمانے تک فرعونوں کے 31 خاندان مصر پر حکمران رہے۔ اللہ عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا حکمران فرعون کون تھا اور اس کا کیا نام تھا، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے یہاں فرعون کو اس وقت کے مصر کا حکمران شاسک سمجھا جائے۔ دوستو تورات میں ہے اور تاریخ کے ماہر بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں، عرافیوں، کاہنوں دوستو کہتے ہیں پیچھے کی باتیں بتانے والا، اور نجومیوں یعنی نجومی کہتے ہیں تاروں کا علم رکھنے والا۔ تو دوستو ان کو اس نے بتایا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا جس کی تعبیر دربار کے جیوتشیوں اور کاہنوں نے کی تھی، جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفصیل اور تلاش کریں، ساتھ ہی یہ حکم دیا وہ اسرائیلی لڑکا اگر اس دنیا میں پیدا ہو گیا تو میری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس لیے اس نے ایک سپاہی تیار کیے خاص، جو اس زمانے میں لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو وہ مار ڈالتے تھے۔ دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سال میں اس نے 12,000 لڑکوں کو مارا تھا۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب ونش کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابود تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اور اسرائیلی لڑکوں کو قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 3 مہینے تک ان کو کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح ایک صندوق بناؤ جس پر اس طرح سے رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اس کے اندر نہ جا سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ دوستو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو اس کے پیچھے لگا دیا، اور اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہے، تمہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا تھا، جو کہ فرعون کا محل تھا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا۔ دوستو وہ عورت فرعون کی بیوی تھی جن کا نام آشیہ تھا، اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی نوکرانیوں میں شامل ہو گئی۔ دوستو پھر فرعون کی بیوی یعنی آسیہ نے فرعون سے کہا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے یہ بچہ بہت ہی نہایت خوبصورت ہے اور یہ ہمیں دریا میں سے ملا ہے تو ہم اس کو پالنا چاہتے ہیں۔ لیکن فرعون نے دیکھ کر کہا مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ بچہ وہی تو نہیں ہے جو میری حکمرانی کو ختم کر دے گا، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ لیکن دوستو آسیہ نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھلا یہ تو
دریا میں ملا ہے، دریائے نیل میں ملا ہے، یہ تو بہتا ہوا ملا ہے ہمیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ راضی ہوں تو میں اس کو اپنا بچہ بنانا چاہتی ہوں، اس کو گود لینا چاہتی ہوں۔ تو فرعون اس بات پر راضی ہو گیا۔ تو دوستو یہ بات ہو ہی رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لطیفاً روی کے انتظار میں آنکھیں پھیلائی ہوئی تھی کہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر پوری داستان کہے اور سنائی اور کہا کہ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پرورش کا انتظام کیا۔ دوستو جب بی بی عائشہ نے ان کو گود میں لے لیا تھا تو بڑی بڑی دائیوں کو بلایا، مشہور دائیوں کو بلایا ان کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے۔ تبھی وہاں پر محل میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، انہوں نے کہا میرے پاس ایک ایسی دائی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور بچے ان سے بہت ہی لگاؤ رکھتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں بلا لوں۔ تو اس طرح موسیٰ کی بہن نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا اور وہ ان کے دائی بن کر اس شاہی محل میں آئی۔ اور دوستو اللہ کا کرشمہ اور اللہ کی مدد دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ہی فرعون کے گھر میں پال رہا تھا۔